آپ رحمت اللہ علیہ کی ولایت کی پہلی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خوارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے روزے کے اوقات میں دودھ نہیں پیا۔ حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ نے گھبرا کر طبیب کو بلوایا تو طبیب نے بعد ازاں معائنہ اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ آپ کے فرزند کو کوئی بیماری نہیں ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بچہ 24 گھنٹے دودھ نہیں پیتا، اگر اگلے 24 گھنٹے بھی یہ حالت رہے تو مجھے بتائیے۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے دن بھر دودھ نہ پیا اور جب افطار کا وقت ہوا تو بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے جب دودھ پلایا تو بڑے شوق سے پی لیا۔ دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ طبیب کو بلوانے کے لیے جانے لگے تو بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے ان کو روکتے ہوئے فرمایا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کیسے کھا پی سکتا ہے۔ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ کو تسلی دی کہ دیکھنا یہ افطار کے وقت دودھ پیے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا پیدائشی ولی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جب اس قابل ہوئے کہ خود اپنے پاؤں پر چل کر گھر سے باہر جانے لگے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں موجود ستاروں جیسی چمک نے اور چاند جیسی روشن پیشانی نے شور کوٹ میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ گھر سے نکلتے ہی سر جھکا کر چلنے لگتے، لیکن اگر راستہ میں چلتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے نظر اٹھا کر اگر کسی مسلمان کی طرف دیکھ لیا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور پھر وہ بے ساختہ پکار اٹھتا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہے اور ایسا نور ہے جو کہ براہ راست ہمارے دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر کبھی کسی ہندو یا غیر مسلم پر پڑ جاتی تھی تو وہ فوراً اپنا مذہب چھوڑ کر کلمہ طیبہ پڑھتا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ شور کوٹ کی گرد و نواح میں ایک ٹیلے پر کھڑے تھے کہ اچانک ایک نورانی صورت گھوڑ سوار تشریف لائے اور آپ رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں اور تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں لے جا رہا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود پایا جس میں خلفائے راشدین اور اہل بیت موجود تھے۔ اس نورانی محفل میں سب سے پہلے مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض یاب کیا اور تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض یاب کیا اور تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض یاب کیا اور تشریف لے گئے۔ اس کے بعد فقط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھ پکڑو، پھر مجھے بیعت فرمایا اور تلقین کی خلق خدا سے محبت کرنا کیونکہ یہ حکم سروری ہے۔ حضرت شیخ کالو رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، ایک مرتبہ شور کوٹ میں آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت کے لیے آئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے حجرہ مبارک سے ذکر ہو کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے آپ رحمت اللہ علیہ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حجرہ مبارک میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ابھی اسی سوچ میں گم تھے کہ حجرہ مبارک کے باہر سے ذکر ہو کی آواز سنائی دینے لگی۔ فوری طور پر باہر آ کر دیکھا تو باہر بھی کوئی موجود نہ تھا۔ اس دوران پھر حجرہ مبارک سے ذکر ہو کی آواز سنائی دینے لگی۔ حجرہ مبارک میں جا کر دیکھا تو پھر کوئی نظر نہ آیا۔ اتنے میں دوبارہ حجرہ مبارک کے باہر سے ذکر ہو کی آواز دوبارہ آنا شروع ہو گئی۔ باہر آئے تو کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ بے حد پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب معاملہ ان کی سمجھ سے بلا تر ہو گیا تو حیرانگی کی حالت میں یوں گویا ہوئے
کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر قدر حیرانگی کے بعد شیخ کالو رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا: اندر ہو باہر ہو باہو کتھے لبھیندا، ہو دا داغ محبت والا دم دم نال سڑیندا۔ جیسے ہی شیخ کالو رحمت اللہ علیہ کی زبان سے یہ شعر ادا ہوا تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی آواز سنائی دی اور ذیل کا اشار سنائی دیا: جتھے ہو کرے روشنائی چھوڑ اندھارا دیندا، دوہیں جہان غلام تیندے باہو جیڑا نو صحیح کریندا۔ اس شعر کے فوری بعد ہی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور شیخ کالو رحمت اللہ علیہ کے درمیان پردہ حجاب ہٹ گیا اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ان کو اپنی زیارت سے فیض یاب فرمایا۔